اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لائکا ویوا TS15 پی سی سیمولیٹر کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ تو یہ سارا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد یہ ہمارا لاسٹ ویڈیو ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا گو ٹو ورک، اسٹیشن سیٹ اپ، ٹوٹل اسٹیشن سروے اینڈ اسٹیک PTS پارٹس۔ تو ہمارا جو جتنا کام ہے سروے کا وہ سارا تقریباً اسی ٹیب کے اندر ہے۔ تو یہ باقی کا ٹیب سارا میں نے انشاءاللہ بتا دیا ہے۔ تو اس ٹیب کو میں نے سب سے لاسٹ پہ رکھا ہے، اس لیے کیونکہ اگر یہ ٹیب کا میں اس کو پہلے اپلوڈ کرتا ہے بتاتا تو پھر آپ کی دلچسپی ان سب میں نہیں تھی ہونی۔ تو یہ سارا انشاءاللہ بتانے کے بعد میرے خیال سے کوئی چیز بچی نہیں ہے جو میں نے اس کی نہیں بتائی جتنا مجھ کو پتا تھا۔ تو یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے وہی چیز ہے اسٹیشن سیٹ اپ، سروے، اسٹیک آؤٹ، سروے پلس، اسٹیک آؤٹ پلس، کوگو اور روڈز۔ تو اسٹیشن سیٹ اپ میں کیا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ نے اسٹیک آؤٹ کرنی ہے، سروے کرنی ہے، تو آپ کو اسٹیشن سیٹ اپ کرنا پڑے گا، اپنا اورینٹیشن کرنا پڑے گا، اپنی مشین کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو لائکا TS15 PC سیمولیٹر سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سافٹ ویئر اور جو آپ کا ریئل ٹوٹل اسٹیشن TS15 ہے ویوا، دونوں سیم ہی ہیں۔ اس میں جب آپ اسٹیشن سیٹ اپ جاتے ہیں تو یہ اسٹیشن سیٹ اپ میں آپ ڈفرینٹ طریقوں سے آپ اپنا اسٹیشن سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ سیٹ اورینٹیشن، نان بیک سائڈ، ملٹیپل بیک سائڈ، ٹرانسفر ہائٹ، ریسیکشن، ان سب کو انشاءاللہ ایک کر کے ہم دیکھیں گے۔ تو زیادہ ان میں سے جو چیز یوز ہوتی ہے وہ یہی ہے، بیک سائڈ اور ریسیکشن، ٹھیک ہے۔ سیٹ اورینٹیشن میں کیا ہے، یہ سیٹ اورینٹیشن اصل میں ایک کوئک سروے ہے، یعنی اسٹیشن از نون، ایم ایٹ دا ٹارگیٹ ٹو سیٹ دا اورینٹیشن۔ تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ مثال اس کو میں ذرا اوکے کرتا ہوں۔ اوکے کرنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھے گا جاب مدثر BM1، ٹھیک ہے، اس کے کوآرڈینیٹ یہ موجود پڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں اوکے، ٹھیک ہے۔ اسکیل میری وہی ہے، اسکیل فیکٹر ہے، اس کا ایٹماسفیئر بھی، ٹمپریچر وہی ہے۔ میں اس کو اوکے کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو مجھے بیک سائڈ ID پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو بیک سائڈ پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیک سائڈ پوائنٹ پہ میرے پاس جو کوآرڈینیٹ ہے وہ میں اس کو اورینٹیشن میں اس میں بیک سائڈ ID یعنی جو میرے پاس پوائنٹ ہے تو میں اس میں یہاں پہ 2 کرتا ہوں، BM2، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو سیٹ کرتا ہوں۔ تو اگر ڈو یو وش ٹو کیپچر، وہ کہہ رہا ہے اسٹیشن اینڈ اورینٹیشن ہیز بین سیٹ، ڈو یو وش ٹو کیپچر اے پینورامک امیج، یعنی وہ جب آپ اس میں انٹر کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جس پوائنٹ کا آپ نے BM2 کا انٹر کیا ہے اس کی لسٹ میں، وہ ٹوٹل اسٹیشن کے بالکل سامنے ہوگا۔ تو اس میں کیمرہ ہوتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس امیج کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یس کہیں گے تو وہ کیمرہ کھول دے گا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا ایک کیپچر لے آئے گا۔ تو آپ اس کو مختلف طریقوں سے کیپچر کر سکتے ہیں۔ یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ ایریا کیپچر کرنا ہے تو آپ یہاں سے جائیں اور ملٹی رو 360، یعنی وہ اس طریقے سے نا آپ اتنا ایریا وہ کیپچر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر رو وائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اوکے کروں گا، پوائنٹ انسٹرومنٹ ٹو فرسٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ دیکھیں، ابھی وہ یہاں پہ بتا رہا ہے پوائنٹ انسٹرومنٹ ٹو فرسٹ پوائنٹ دا پولیگنل امیج اور پریس اوکے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ نہیں چاہیے یہاں پہ تصویر وغیرہ، تو میں اس کو جسٹ گو ٹو سیٹ اپ میں جاؤں گا، اسٹیشن سیٹ اپ میں، اور سیٹ اورینٹیشن اور اوکے کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کیا چیز ہے، یہ اصل میں کوئک سروے کے میتھڈ کا ہے، یعنی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ مشین آپ کے پاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کا پرزم ہے، جو کچھ بھی ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی بھی ڈاٹڈ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی پول ہے، آپ اس کو پرزم ہی مانیں۔ تو میں اس کو ٹارگٹ کروں گا تو اس کو یہ جو ہورزنٹل اینگل ہے نا یہ والا، ٹھیک ہے،
اس کو پھر میں یہاں پہ سیٹ کرنے کے بعد اس کو 0 کر دوں گا، ٹھیک ہے. پھر اپنے انسٹرومنٹ کو اگر 90 ڈگری پہ گھماؤں گا تو میرا رائٹ سائڈ پہ 90 ڈگری اس سائڈ پہ آئے گا، جو 180 ہے وہ پیچھے آئے گا، اور 270 اس طرف آئے گا، اور پھر گھما کے کلاک وائز میرا 360 ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہے اورینٹیشن. اس میں آپ کو کوئی کوآرڈینیٹ نہیں چاہیے ہوتا، آپ کو جسٹ جہاں پہ آپ کا انسٹرومنٹ سیٹ ہے وہ آپ کا 0 اوریجن ہوگا، اور وہاں سے اسٹریٹ جس طرح آپ کا منہ ہوگا وہ آپ ٹارگٹ کرنے کے بعد اسی لائن کو آپ 0 ہورزنٹل اینگل کو تصور کر کے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے پول کے نشان لگانے ہو الیکٹرک پول پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بالفرض ہے آپ نے 40 پول لگانے ہیں، تو 40 پولوں کے ایک پول کے تقریباً 4 پوائنٹ ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کی جو سینٹر کے جو ہوتے ہیں ان کو آپ ڈرا کر لیں، یا بالفرض ہے آپ سینٹر لائن کی مارکنگ کہہ لیں. تو سینٹر لائن کی مارکنگ کے لیے کیا ہوگا کہ ایک پوائنٹ جہاں پہ آپ کے پاس 2 پوائنٹ ہونے چاہیے، ایک پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ آپ کا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ پوائنٹ جس پہ آپ نے انسٹرومنٹ کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو لاسٹ پوائنٹ پہ آپ اپنا پرزم رکھیں، اس کو ٹارگٹ کریں، ٹارگٹ کرنے کے بعد اپنے انسٹرومنٹ کا جو ہورزنٹل اینگل ہے وہ 0 کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا انسٹرومنٹ جب بھی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ پہ گھومے گا تو یہ ڈگری انکریز ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 0 رکھنا ہے، اور وہ جو پوائنٹ میجر کیا ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اسٹیک آؤٹ، وداؤٹ ڈسٹینس، جتنے ڈسٹینس پہ آپ کو چاہیے آپ اپنے ہیلپر کو بولیں کہ وہ قدموں سے 20 میٹر 15 میٹر آگے آئے، وہ پرزم رکھے. آپ نے انسٹرومنٹ کو بالکل موو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو پرزم کی نوک ہے اس کو سینٹر کرنے کے بعد اس کو بولنا ہے یہاں پہ پرزم کا ببل کرے اور ٹارگٹ کرے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ اصل میں آپ نے اپنے ہورزنٹل اینگل کو لاک کر دیا ہوا ہے. سوکیا میں وہ لاک ہو جاتا ہے، لائکا میں وہ لاک نہیں ہوتا. لائکا میں وہ اسی طریقے سے جیسے طرح یہ ڈگری چینج ہو رہی ہے نا، اسی طریقے سے چینج ہوتا ہے. تو وہ آپ کی مارکنگ جو ہے نا وہ آپ لگاتے جائیں گے سینٹر میں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے 90 ڈگری پہ لگانی ہے تو اپنے ٹوٹل اسٹیشن کو رائٹ سائڈ پہ 90 پہ گھمائیں گے تو 90 پہ چلا جائے گا. اگر آپ نے 180 پہ گھمانا ہے تو اس کو کلاک وائز گھما کے 180 پہ کر لیں، تو وہ آپ کی ڈگری جو ہے 0 ہوئی ہوگی، تو وہ آپ کو آپ کا 180 جب وہ گھومے گی تو شو کر دے گی. یہ چونکہ سیمولیٹر ہے تو یہاں پہ شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہے سیٹ اورینٹیشن. دوسرا ہے اس کا نان بیک سائڈ، یعنی نان بیک سائڈ یہ اورینٹیشن ود کوآرڈینیٹ والے میتھڈ ہے کہ آپ کے پاس 2 پوائنٹوں کے کوآرڈینیٹ ہیں، ٹھیک ہے. ایک پہ آپ کا انسٹرومنٹ ہے، دوسرے پہ آپ کا پرزم ہے. تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جاب ہے مدثر ہے BN1 پہ میری مشین ہے، ٹھیک ہے. یہ انسٹرومنٹ ہائٹ ہے، میں اس کو اوکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میری جو بیک سائڈ ID ہے تو میں وہاں پہ اس کو بولتا ہوں کہ وہ میرا BM2 ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو اوکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ کمپیوٹ ڈائریکشن ہورزنٹل ڈسٹینس. یہ اس پروسیسر میں یہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ جب آپ بیک سائڈ کے کوآرڈینیٹ اس کو دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان دونوں پوائنٹوں میں جتنا ہورزنٹل ڈسٹینس ہوتا ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے. تو میرا جو ہورزنٹل ڈسٹینس جو میں نے پوائنٹ اس میں مینول انٹر کیے ہیں وہ میں نے اس کی BM1 کی 1000 ایسٹنگ اور 1000 نارتھنگ تھی، اور جو BM2 تھا یہ میں نے فرض کیے تھے، اس کی 1000 ایسٹنگ اور جو نارتھنگ میں نے 100 پلس کر دیا تھا وہ بن گئی تھی. تو وہ 100 میٹر ڈسٹینس دے رہا ہے، اور یہاں پہ میجر کیا ریکارڈ کی آپشن نہیں ہے، آپ نے جسٹ ڈسٹینس کرنا ہے. تو بتا رہا ہے کہ ہورزنٹل ڈسٹینس جو آپ کے کوآرڈینیٹ کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ 100 ہے، اور جو میں نے میجر کیا ہے وہ بھی 100 ہے. اصل میں جب آپ فیلڈ میں کام کریں گے تو یہ جو آپ کا جو ہورزنٹل ڈسٹینس ہوگا جس سے آپ ریکال پول سے آپ فارمولے سے کیلکولیٹر میں نکالتے ہیں، یہ وہ ڈسٹینس ہوگا جو پروگرام یا سافٹ ویئر نے کیلکولیٹ کیا ہوگا. اور جب آپ میجر کریں گے تو اس میں کچھ 3 ملی 2 ملی 4 ملی اتنا ڈفرینس ہوگا، تو یہاں پہ شو کرے گا. آپ نے یہاں پہ سمپلی سیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے اوکے یس اسٹیشن اینڈ اورینٹیشن ہیز بین سیٹ. ڈو یو وانٹ ٹو وش کہ آپ تصویر کھینچنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں جی، اوکے جی. دوبارہ جاتے ہیں. ابھی ہمارا اسٹیشن سیٹ ہو گیا، ہم سروے میں جائیں گے. سروے میں جانے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے
کہ یہاں پہ آپ نے پوائنٹس کی وہ آئی ڈی دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹارگٹ ہائٹ جو آپ کے پرزم کی ہائٹ ہوگی 1.50، ٹھیک ہے. اور ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹینس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے ہی آپ ٹوٹل سیشن کو روٹیٹ کریں گے جس طرف بھی، تو یہاں سے وہ ڈگری چینج ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ فکس ہے اس پہ نہیں ہو رہی، تو قسم سے یہ ویڈیو بنا کے میرا گلا خشک ہو گیا. تو بس اس کو بھی اتنا ہی یار. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب آپ ہاریزونٹل موو کریں گے یہاں پہ ڈگری وغیرہ چینج ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو صرف میجر کریں گے تو وہ اس میں ریکارڈ ہو جائے گا. یہ چونکہ سیمولیٹر ہے اس میں وہ موومنٹ نہیں ہے، میں صرف میجر کروں گا پوائنٹ اسٹورڈ ٹو اسٹورڈ، ٹھیک ہے. تو میں اس کو جتنا بھی میجر کروں گا یہ میجر کرتا جائے گا لیکن کوآرڈینیٹ شو نہیں ہوں گے. تو جب میں میپ میں جاؤں گا تو یہ میرے کو کچھ اس شکل میں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو میں زوم کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ میرے پاس دوسرا ہوگا، میں اس کو زوم ان کرتا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ BM2 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ BM1 ہے. یہ کچھ پوائنٹوں کو میں نے میجر کیا تھا تو میں ذرا ان کو ذرا نا ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. بہرحال اسی طریقے سے آپ نے میجر کرنا ہے سروے میں جتنے پوائنٹ آپ نے کرنے ہیں. اور اسٹیک آؤٹ میں جانا ہے، اسٹیک آؤٹ میں وہ آپ سے پہلے جاب پوچھے گا، آپ نے اوکے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیک آؤٹ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میرا بھی گلا خشک ہو گیا، اور میرے لیے دعا کریں. اوکے، اللہ حافظ.